رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا عاني العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلندر الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقام پر اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. پروردگار عالم بانیان مجلس کے خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم حاضرین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم بانیان مجلس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. مرحوم سرفراز حسین اس کے علاوہ جتنے بھی اس گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے. پروردگار عالم ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ صلوات. میرے محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایام جناب سیدہ جمادی ثانی کے ایام ہیں. 20 جمادی ثانی چند دن پہلے گزری ہے کہ جو جناب سیدہ خاتون جنت کی ولادت باسعادت کا دن تھا. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جب 2 بیٹے عطا فرمائے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پروردگار نے عطا فرمائے. تو جب دوسرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس وقت سید الانبیاء رجیدہ ہیں، غم کی حالت میں ہیں. یہ خبر کفار مکہ کی بستیوں میں عاص بن وائل کے کانوں میں پڑی کہ جو عمرو ابن عاص کا باپ عاص بن وائل، جیسے ہی اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سید الانبیاء کا دوسرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا، اب وہ زبانی تکلیف پہنچانے کے لیے، زبان کی زخم لگانے کے لیے سید الانبیاء کے گھر پہ پہنچا. اس گلی میں پہنچا کہ جہاں سید الانبیاء کا گھر تھا. اپنی ساری کام چھوڑ کے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے پورا دن اس گلی میں موجود رہا، اسی انتظار میں کہ سید الانبیاء اپنے گھر سے باہر آئیں گے. غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے سید الانبیاء جب گھر سے باہر نکلے ہیں، عاص بن وائل آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے محمد، آپ ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا پہلا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا. اگر آپ کا یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا تو پھر آپ کی اولاد کبھی زندہ رہنے والی نہیں. جب یہ تانے سنے کہ عاص بن وائل کہہ رہا ہے کہ اب آپ کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں، آپ کا مشن آگے بڑھنے والا نہیں،
آپ ہماری خداؤں کی توہین چھوڑ دیں۔ تو سید الانبیاء پہلے بھی رنجیدہ، لیکن جب عاص بن وائل کے تانے سنے گا تو پھر اس غم میں اضافہ ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے دل میں پروردگار سے یہ دعا مانگی کہ پروردگارا اب دشمن بھی تانے دے رہا ہے۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور سید الانبیاء سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی عطا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ جب یہ سنا تو سید الانبیاء بڑے خوش ہوئے۔ اب اسی انتظار میں ہے کہ وہ عطا کب آئے۔ اب یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آپ کو پتہ ہے انتظار کرنا بڑا مشکل ہے، انتظار کرتے رہے عطا کب آتی ہے۔ ابھی یہ عطا کے انتظار میں ہیں تو رب سے کہا پروردگارہ وہ عطا کب آئے گی کہ میرا دل راضی ہو جائے۔ اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ عطا زمین پر آنے والی نہیں بلکہ آپ کو عطا لینے کے لیے عرش پہ آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، آپ کو عطا لینے کے لیے عرش پہ آنا پڑے گا۔ یہ کیسی عظیم عطا ہے۔ پروردگار نے جتنی چیزیں بھی اپنے حبیب کو عطا کی زمین پہ عطا کی، اور پھر ملائکہ کے ذریعے آتی، جنت سے نعمتیں آتی تو ملائکہ لے کے آتے، زمین پر وحی الہی نازل ہوتی تو زمین پر نازل ہوتی، اور ملائکہ لے کر آتے، جبریل امین وحی الہی لے کر آتے، قلب پیغمبر پر نازل ہوتے، پیغمبر گھر میں ہوں تو آیتیں نازل ہوتی، پیغمبر گھر سے باہر ہوں تو آیتیں نازل ہوتی، پیغمبر مسجد میں ہوں تو آیتیں نازل ہوتی، پیغمبر غار میں ہوتے تو آیتیں نازل ہوتی، پیغمبر جنگ کے میدان میں ہوتے تو آیتیں نازل ہوتی، اور قلب پیغمبر پر جبریل امین لے کر نازل ہوتے۔ جب قرآن زمین پر نازل ہو سکتا ہے، یہ کیسی عطا ہے کہ جس کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا۔ وہ عطا جناب فاطمہ الزہرا جیسی عظیم عطا تھی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس ظاہری دنیا کی خلقت سے پہلے نور تھے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام سے سوال کیا گیا، مولا ماذا کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم، مولا آدم کی خلقت سے پہلے آپ کیا تھے؟ امام فرماتے ہیں کننا انوارا حول العرش، ہم عرش کے گرد اللہ کی طرف سے بنائے گئے نور تھے۔ نسبح اللہ و نقدسہ، ہم اس وقت بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے۔ حتیٰ یخلق اللہ الملائکہ، یہاں تک کہ پروردگار نے ملائکہ کو خلق کیا، ہزارہ سال کے بعد ملائکہ خلق ہوئے، اور پھر ملائکہ سے کہا یا ملائکتی سبحونی، فقال لت الملائکہ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار نے ملائکہ سے کہا میرے ملائکہ میری تسبیح کرو۔ ملائکہ نے کہا پروردگار ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، عبادت کا علم ہونا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، سلیقہ آنا چاہیے، تسبیح کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، پروردگار اللہ علم لنا، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے۔ امام صادق فرماتے پروردگار عالم نے پھر ہمیں کہا کہ سبحونی فسبحنا وسبح الملائکہ بتسبیحنا، پھر پروردگار نے ہمیں کہا کہ میری تسبیح کرو۔ امام صادق فرماتے ہیں ہم حکم خدا سے خدا کی تسبیح کرنا شروع کی، ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح کرنا سیکھی۔ تو نور تھے جو پروردگار عالم نے ان کو خلق فرمایا، اور یہی نور صلب آدم میں رکھے۔ جناب آدم خود امام صادق سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ جو پروردگار عالم نے آدم کو حکم دیا ملائکہ کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ کیوں دیا؟ ہم فرماتے ہیں کہ اس لیے دیا، حقیقت میں عبادت اللہ کی تھی، آدم کی تعظیم تھی، لیکن تعظیم آدم میں سجدہ اس لیے کیا گیا
کیونکہ صلب آدم میں محمد اور علی کا نور تھا۔ تو یہ اسلام، یہ انوار، مقدس انوار جو پروردگار نے خلقت انسانیت سے پہلے ان مقدس انوار کو خلق کیا تھا، اہل بیت کے مقدس نوروں کو خلق کیا تھا، یہ مقدس نور اللہ نے آدم کے صلب میں رکھا۔ اور پھر یہی جملے جو آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس کالجاہلیت بانجاسہا، کہ میں گواہی دیتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے اور باقی تمام ائمہ کی زیارت میں ہے کہ ان کے مقدس نور اتنے پاکیزہ نور تھے، اتنے مقدس نور تھے کہ کبھی بھی کسی مشرک کے صلب میں نہیں گئے، بلکہ پاکیزہ اسلاب، پاکیزہ ارحام سے ہوتے ہوئے جناب عبد المطلب کے صلب میں پہنچا یہ نور۔ یہاں سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک نور کا ایک حصہ صلب عبداللہ میں گیا جو نور مصطفیٰ بنا، نور کا دوسرا حصہ صلب حضرت ابو طالب میں آیا جو نور علی مرتضیٰ بنا۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا نور بھی تھا جو اللہ نے اپنے پاس رکھا، جو ملائکہ کے اسلام کے حوالے نہیں کیا، وہ نور حضرت فاطمہ الزہرا کا نور تھا کہ اللہ نے انبیاء کے صلب کے حوالے بھی نہیں کیا، ملائکہ کے حوالے بھی نہیں کیا کہ ملائکہ کے ذریعے نور ڈائریکٹ اپنے حبیب کو عطا کر دیتا، بلکہ نور کو عطا کرنے کے لیے پروردگار نے اہتمام کیا۔ خود جناب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی روایت ہے، فرمایا کنت نورا، میں نور تھی، اسبح اللہ، میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کیا کرتی تھی، حتی استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، یہاں تک کہ پروردگار نے میں زہرا کے نور کو جنت کے باغات میں سے ایک درخت میں مستعدے کر دیا، امانتاً اس کے حوالے کر دیا، ایک درخت پہ رکھ دیا۔ پھر فرمایا اس جنت کے درخت کا ایک ہی پھل تھا، میرے بابا کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، میرا بابا جنت میں آیا، معراج عطا ہوئی، جب اس مقام پر آیا نا سید الانبیاء کے جہاں کوئی نہ آ سکتا تھا، نہ کبھی کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی فرشتہ پہنچا، قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام تھا، وہاں سے پروردگار نے یہ پھل اپنے حبیب کو عطا کیا، میرے حبیب نے وہ پھل کھایا، پھر بی بی فرماتی جب میرے بابا نے وہ پھل کھایا، استودع نوری الی صلب ابی، پر فرمایا کہ پروردگار نے میرے نور کو میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ پھر فرمایا کہ میرے نور کو پروردگار نے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا، جب معراج سے واپس آئے نا، یہی نور صلب پاک پیغمبر سے بدرحم جناب خدیجہ الکبریٰ میں آیا، اور یہی نور دنیا میں فاطمہ الزہرا کی شکل میں جب دنیا میں ظاہر ہوا، اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ سید الانبیاء جو پروردگار کی عطا کے منتظر تھے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کا دل پریشان نہ ہو، ان قریب پروردگار آپ کو ایسی عطا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے۔ تو سید الانبیاء منتظر تھے، لیکن جب پروردگار نے اپنے حبیب کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی، اس وقت یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اب آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہے جو تم بریدہ ہے، بے نسلہ ہے، اس کی نسل بھی ختم ہونے والی ہے، اس کا مشن بھی ختم ہونے والا ہے، آپ کی نسل بھی قیامت تک رہے گی، آپ کا مشن بھی قیامت تک رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر جو عطا کر دی۔ اللہ اکبر، یہ کوثر عظیم نعمت ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا بڑا مال راہ خدا میں خرچ کیا،
بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے مقروض، بڑے بڑے تاجر، کاروباری حضرات، مالدار حضرات بی بی کے مقروض تھے نا، پورا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ کہا تھا کہ لوگوں آؤ میرے سامنے، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں تمہارے قرضوں کو معاف کرتی جاؤں گی۔ پھر بدلے میں پروردگار نے، دیکھیں نا بی بی نے کتنا خوبصورت، بی بی نے دنیا کی تجارت کی تو کامیاب تجارت، اور جب اللہ سے تجارت کی ہے تو کامیاب ترین تجارت، کہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا، بدلے میں پروردگار نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، شیعہ سنی مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد فاطمہ الزہرا جیسی عظیم بیٹی ہے، اور مال کثیر جو خرچ کرے نا اسی کو پروردگار کوثر بھی عطا کرتا ہے۔ جو خدیجۃ الکبریٰ جیسی عظیم ہستی نے اپنا مال کثیر راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ نے کوثر جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ اور پھر بیٹی بھی ایسی کیسی عطا ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کی۔ کیا عطا کی؟ کوثر عطا کی۔ اب عطا کرنے والا تو پروردگار کے عالم کی ذات ہے، اور لینے والا سید الانبیاء ہے، تو یہاں عطا کرنے والا بھی عظیم ہے، لینے والا بھی عظیم ہے، تو پھر عطا بھی عظیم ہے۔ جہاں دینے والا عظیم ہو، لینے والا عظیم ہو، تو پھر عطا بھی بڑی شان والی ہو سکتی ہے، اور وہ کون سی شان والی ہے؟ وہ عظمت جناب فاطمہ الزہرا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اتنی عظیم عطا ہے کہ جو سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی خواتین کی سردار فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ یہ عظیم ہستی ہے، پروردگار نے اس کو عظمت عطا فرمائی، کائنات کی مرکزی حیثیت اللہ نے اہل بیت کو عطا کی، اور اہل بیت میں سے بھی مرکزیت اللہ نے جناب خاتون جنت کو عطا کی۔ جب چادر تطہیر کے نیچے اکٹھے ہوئے نا یہ ہستیاں، یا ملائکتی و یا سبحان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ جب پانچوں ہستیاں چادر کے نیچے ہیں، ملائکہ نے پوچھا پروردگار یہ جن کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہو رہا ہے کتنی بڑی شان والے ہیں، یہ ہیں کون؟ فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ چمکتا ہوا چاند خلق کیا ہے، یہ بہتے ہوئے سمندر، یہ سمندروں کے اندر طغیانیاں ہیں، یہ دریاؤں میں روانیاں ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، یہ شجر ہیں، یہ حجر ہیں، یہ پھول ہیں، یہ پھول کی خوشبوئیں ہیں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، تو ان پانچ کی محبت میں خلق کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مرکز حیثیت اللہ نے اہل بیت کو عطا کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر موجود ہے تو اہل بیت کے صدقے میں ہے۔ تو پھر پوچھا پروردگارہ ہیں کون؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر کے نیچے کتنا خوبصورت انداز تعارف ہے، اپنے حبیب کو بھی ذریعہ تعارف قرار دے سکتا تھا پروردگار کہ اس چادر کے نیچے میرا حبیب ہے، میری حبیب کی بیٹی ہے، میرے حبیب کا چچا زاد بھائی ہے، میرے حبیب کے دو نواسے ہیں، لیکن کتنا خوبصورت تعارف حدیث قصہ کے اندر فرمایا ہم فاطمہ، تو اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے دو بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تعارف کی مرکزیت اللہ نے جناب خاتون جنت کو عطا کی۔ کیوں؟ سوال کرنے والے ملائکہ، جواب دینے والا پروردگار۔ سوال ملائکہ نے کس کے بارے میں پوچھا؟ یہ کون ہے؟ کون؟ یہ اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ کیونکہ اہل بیت کے حوالے سے جھگڑا ہے، کوئی کہتا ہے اہل بیت فلاں ہیں، کوئی کہتا ہے اہل بیت فلاں ہیں، فلاں بھی ہستیاں اہل بیت میں، فلاں بھی ہستیاں اہل بیت میں، فلاں بھی ہستیاں اہل بیت میں۔ تو پروردگارہ اس اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اب انداز تعارف یہ تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کے مصادیق کون ہیں، پھر رہتی دنیا تک قیامت تک آنے
آنے والی کوئی بھی اہل بیت کے افراد میں جھگڑا نہ کرے کہ فلاں ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، تو پتہ یہ چلا، اب فرق پتہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو پروردگار عالم نے تعارف کیسے کروایا؟ کہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، گویا کہ دنیا والوں کو بتایا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جس کا رشتہ فاطمہ الزہرا سے ہوگا۔ فاطمہ کے ساتھ جس کا رشتہ بنتا چلا جائے گا وہ اہل بیت کا ہی فرق بنتا چلا جائے گا۔ تو پروردگار نے اہل بیت میں سے بھی اگر کسی کو مرکزیت عطا فرمائی ہے تو خاتون جنت کو عطا کی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سید الانبیاء کو عظمت عطا فرمائی ہے کہ سید الانبیاء جو کہیں وہ بھی دین کا حصہ بن جائے اور جو عمل کرے وہ بھی دین کا حصہ، زبان سے جو کہیں وہ بھی دین کا حصہ۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن مجید نے اپنے حبیب کی زبان کی تصدیق فرمائی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے حکم خدا سے بولتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا رَمِيْتَ إِذْ رَمِيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ میرا حبیب، اے میرے حبیب جو آپ نے کنکر پھینکے وہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے۔ یعنی زبان کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ بھی تصدیق شدہ زبان ہے، اور عمل کو بھی کہا کہ یہ عمل بھی، میرے حبیب کا عمل بھی تصدیق شدہ عمل ہے، کیونکہ زبان بھی نہیں بولتی سوائے وحی الہی کے، اور یہ عمل بھی نہیں ہوتا سوائے وحی الہی کے۔ تو گویا کہ دونوں کی تصدیق کر دی۔ جب دونوں کی تصدیق کر دی تو اب سید الانبیاء اگر زبان سے کچھ کہیں تو وہ بھی دین کا حصہ بن جائے، اور اگر عمل سے، کردار سے، سیرت سے کچھ کر کے دکھائیں تو وہ بھی گویا کہ امت والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ اب میدان مباہلہ میں سید الانبیاء جب ایک مرتبہ کہا کہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب ان کو کہو تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے کے آتے ہیں، پھر کریں گے مباہلہ، اور جو ہوگا جھوٹا اس پر کریں گے اللہ کی لعنت۔ بلندر صلوات۔ شاہ صاحب تشریف لا چکے، اب زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو۔ فرمایا کہ جو ہوگا جھوٹا اس پر کریں گے اللہ کی لعنت۔ اب ابناء کے مقام پر ابناء جمع کا صیغہ، جمع کا صیغہ تو اس میں بڑی وسعت ہے، وسعت اتنی ہے کہ پوری امت ابناء کے مقام پر جا سکتی ہے، کیونکہ سید الانبیاء نے فرمایا یا علی انا وانت ابوا هذه الامه، یا علی آپ اور میں اس امت کے دو باپ ہیں۔ پوری امت ابناء کے مقام پر جا سکتی ہے، پوری امت کی خواتین نساء کے مقام پر جا سکتی ہیں، انفسنا کے مقام پر خود امت کے مرد جا سکتے ہیں، لیکن ابناء کے مقام پر فقط حسن اور حسین کو لیا، نساء کے مقام پر خاتون جنت کو لیا، اور انفسنا کے مقام پر فقط اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو لیا، اور لے چلے ہیں مباہلہ کے لیے۔ اب فقط انہی کو لے کے چلے کیونکہ دین کی صداقت کو ثابت کرنا ہے۔ اب انہی کو لے کے جانا ہے کہ جن کے کردار میں بھی صداقت ہے، گفتار میں بھی صداقت ہے، جن کی زندگی میں بھی صداقت ہے، جو دین کی سچائی کو ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب دنیا والوں کو ثابت کر دیا کہ دنیا والوں قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، اگر کائنات میں کوئی سچے ہیں تو یہ 5 سچے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی سچا ہوگا، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو میرے حبیب کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، جو فاطمہ الزہرا کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا، جو حسنین کے مقابلے میں آئے گے وہ بھی جھوٹا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمایا کہ کس انداز سے سید الانبیاء لے کر چلے میدان مباہلہ میں، اس انداز میں کہ امام حسن مجتبیٰ کی انگلی مبارک کو پکڑا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور پیچھے پیچھے خاتون جنت ہیں، اور سب سے آخر میں علی مرتضیٰ ہیں، یعنی آگے آگے نبوت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے، درمیان میں عصمت کبریٰ ہے،
اور جب پہنچے ہیں تو گویا کہ پیغام دیا دنیا والوں کو کہ ہمارے مرکزی نقطے کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء کرام سے منصب نبوت کو لے کر منصب امامت کی طرف منتقل کرنے والی واسطے کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی. فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ رسالت کا حصہ، نبوت کا حصہ، کیونکہ رسالت کے ذریعے انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہدایت فقط مرد نہیں ہے بلکہ خواتین بھی ہیں کہ جو ہدایت کی محتاج ہیں، اور خواتین کی بعض ایسی جہات ہے کہ جو فقط خاتون کے ذریعے ہی ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے کہ بیٹی کا کردار کیسا ہو، زوجہ کا کردار کیسا ہو، ماں کا کردار کیسا ہو. تو یہ رسالت اسی وقت مکمل ہو سکتی تھی کہ جب خواتین کی اس جنبے کی بھی ہدایت کی جائے. تو پروردگار نے رسالت کو مکمل کیا تو اپنی کنیز فاطمۃ الزہرا کے ذریعے کیا. اس لیے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لما جاءت الفاطمہ قام رسول اللہ، فرمایا جب بھی فاطمہ آتی تو اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا. تو جب بھی احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تو دیکھیں نا جناب سیدہ کی عظمت کہ بیٹی آ رہی ہے اور اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے. یہ نہ کہیں کہ باپ کھڑا ہو رہا ہے. کون کھڑا ہو رہا ہے؟ اللہ کا رسول سید الانبیاء، ختمی مرتبت، وہ ہستی کی جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب خاتون جنت کی. بی بی نے پھر اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ بیٹی کا کردار کیسے. بیٹی کا کردار ایسا خوبصورت کردار اپنایا کہ جب بھی سید الانبیاء تھکے ہارے گھر میں آتے نا تو بی بی اتنی شفقت کا اہتمام کرتی، شفقت کا اظہار کرتی کہ سید الانبیاء فرماتے یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے. اور ماں دیکھیں نا، بیٹی ہوتی ہے رحمت. لوگ آج بیٹیوں سے گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو رہا تو لوگ حتیٰ کہ تعزیت، بعض اتنے معاشرہ گر چکا ہے کہ بعض اوقات بیٹی ہونے پر تعزیت پیش کی جاتی ہے. کہا بیٹی اگر اتنی بری ہوتی نا تو پروردگار کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی کو بیٹی نہ عطا کرتا ہے. بیٹی رحمت بن کے آئی. سید الانبیاء نے فرمایا بیٹی رحمت ہے، رحمت. اور خاتون جنت کس کے لیے رحمت؟ جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، اس کے لیے بھی جو رحمت بن کے آئے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. اور زوجہ کا کردار اپنایا. زوجہ کا کردار ایسا کردار اپنایا کہ آنے والی خواتین کے لیے، ازواج کے لیے بھی یہ ایک سیرت ہے، درس ہے کہ آج کی خواتین کو کیسا ہونا چاہیے، زوجیت کا کردار کیسا اپنانا چاہیے. جب بھی سید الانبیاء نے پوچھا اے علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑی مددگار ہے فاطمہ. اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے بڑی مددگار ہے فاطمہ. پتہ یہ چلا کہ زوجہ کو شوہر کے لیے اللہ کی اطاعت میں مددگار ہونا چاہیے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین ایسی بڑی بڑی فرمائشیں کر دے کہ شوہر تنگ دست ہو جائے اور پھر مجبور ہو جائے اللہ کے دین کی مخالفت کرنے کے لیے، ملاوٹ کرنے کے لیے. دودھ بیچتا ہے تو ملاوٹ کرتا ہے، کیوں؟ بیوی کی خواہشات بڑی ہے. گندم بیچتا ہے تو ملاوٹ کرتا ہے، کیوں؟ بیوی کی خواہشات زیادہ ہے. ہر چیز میں دو نمبری کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ پیسہ زیادہ کماؤں، کیونکہ بیوی کی خواہشات زیادہ ہے. اب بیوی کی خواہشات اتنی ہیں کہ مرد کو خدا کی معصیت پر مجبور کر رہے. لیکن جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے، بی بی کا کردار یہ ہے کہ جب امیر کائنات سے پوچھا گیا فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑے مددگار خاتون جنت. فرمایا اذا نظرت الى فاطمہ لزالت عنی الہموم والاحزان، جب بھی تھکا ہرا گھر میں آتا میری نگاہ فاطمہ کے چہرے پر پڑتی، میری جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی.
آج کا ماحول بھی ویسے ہی ہے کیا؟ یعنی بی بی نے جو کردار اپنایا ہے حقیقت میں کردار ایسا کہ گھر کا ماحول اتنا پرسکون کہ میرے کائنات اس پرسکون گھر کو دیکھتے نا تو جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے کہ ہمارا گھر کا سکون اور ماحول ایسا ہی ہے کہ شوہر گھر میں آئے اور زوجہ کا چہرہ دیکھ کر جسم کی تھکاوٹ اتر جائے. یہ تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ حقیقت میں ہمارے گھر کے اندر آل محمد کی وہ سیرت وہ کردار جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے گھر میں نافذ نہیں. ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا. شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اور شوہر یہی سمجھتا ہے کہ بیوی پر ہی سب کچھ واجب ہے. نہ میرے بھائی، فقط بیوی پر واجب نہیں بلکہ شوہر پر بھی حقوق واجب ہیں. ذمہ داری ہے، شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی غذا کا خیال رکھے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے لباس کا خیال رکھے، اس کے علاج معالجے کا خیال رکھے. لیکن پروردگار نے بڑی خوبصورت تقسیم سید الانبیاء نے کی ہے. ایک مرتبہ جناب خاتون جنت کے چہرے پر خوشی تو کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ خوش کیوں ہیں؟ کہا میرے بابا نے بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے، اس میں تقسیم پر راضی ہوں کہ میرے بابا نے میرے ذمے گھر کے اندر کے کام لگائے ہیں اور علی کے ذمے گھر کے باہر کے کام لگائے ہیں. میں اپنے بابا کی تقسیم پر خوش ہوں کہ میرے بابا نے میرے اوپر گھر کے باہر کام نہیں لگائے. کسی نامحرم مرد کے سامنے میں نہیں آنا چاہتا، میں باہر نکلنا پسند نہیں کرتی، اس لیے اپنے بابا کی تقسیم پر راضی ہوں کہ چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے مجھے. اور جب خود خاتون جنت سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو بی بی یہی فرماتی کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نامحرم مرد خاتون کو نہ دیکھے اور وہ خاتون نامحرم مرد کو نہ دیکھے. اللہ. اور ماں کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ ماں کا کردار لیکن ماں کی گودیں تربیت گاہ ہوتی ہیں جہاں سے اولاد تربیت پا کر نکلتی ہے. درسگاہ ہے. امام خمینی نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا. پوچھا گیا خمینی بت شکن سے کہ آپ نے نعرہ تو بہت بڑا لگایا، آپ کے پاس افرادی قوت نہیں. تو کہا کہ میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے. کہاں لشکر ہے؟ کہا کہ میرا آج کا لشکر آج کی ماؤں کی گودوں میں تربیت پا رہا ہے. تو ماؤں کی گودیں تربیت گاہ ہیں جہاں سے اولاد تربیت پا کر نکلتی ہے. میں کہتا ہوں خاتون جنت کتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تربیت گاہ سے تربیت پا کر نکلنے والے، کوئی حسن بن کے نکلا، کوئی حسین بن کے نکلا، کوئی زینب بن کے نکلی. اور واقعا آج کی ماؤں کے لیے ایک درس ہے کہ ماں کا کردار کیسا ہو. ایک وقت تھا جب ماؤں کی گودوں میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی نا، ساتھ علی علی کرنا سکھاتی، ساتھ حسین حسین کرنا سکھاتی، ساتھ دین کی اصول بتاتی، اصول دین، فروع دین، دین کی بنیادیں بچے کو دیندار بنا دیتی، اس کی روح کو دیندار بنا دیتی. بے شک زبان سے نہیں بول سکتا تھا بچہ لیکن اس کی روح کو مضبوط کر دیتی، اس کی روح کو تقویت پہنچاتی. کیوں؟ ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا سکھاتی، قرآن پڑھتی تاکہ بچے کی روح مضبوط ہو جائے. لیکن آج کیا ہے؟ بڑی بات ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا لے، پہلی بات تو یہ، اور پھر ساتھ موبائل ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور ایسی چیزیں کہ جو ایسی آوازیں نکل رہی ہیں کہ جس کو سننا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بچے کے کانوں میں جا رہی ہیں جو آوازیں بچے کی روح کو کمزور کر رہی ہیں. یہ تربیت پہلا مرحلہ بچے کی تربیت کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے جب رحم مادر میں ہو وہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. الشقی شقی فی بطن امہ، السعید سعید فی بطن امہ. فرمایا کہ خوشبخت انسان اپنی ماں کے بطن سے ہی خوشبخت بن جاتا ہے، بدبخت انسان اپنے ماں کے بطن سے ہی بدبخت بن جاتا ہے. تربیت کا سلسلہ اسی مقام سے شروع ہوتا ہے. اسی وقت ضروری ہے کہ جب رحم مادر میں بچہ ہونا تو ضروری ہے، ادب ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرے ماں، زیادہ قرآن مجید کو سنے. لیکن اگر ماں گانے سن رہی ہو، فلمیں دیکھ رہی ہو، نازیبا
چیزیں سن رہی ہو جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو پھر آنے والی نسلوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور جناب خاتون جنت نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ کہا کرتی تھی بیٹا حسن جاؤ مسجد نبوی میں تیرا نانا درس دیتا ہے، جا کر درس سنو، درس قرآن سنو، پھر آ کر مجھے بھی سنو۔ اپنے بیٹے کو اپنے بچوں کو خود درس قرآن کے لیے بھیجتی، امام حسن مجتبیٰ درس سنتے پھر واپس آ کر سناتے۔ امیر المومنین گھر میں آتے، امیر المومنین سے گفتگو کرتی، یعنی دیکھیں درس قرآن، قرآن کے حوالے سے قرآنی مباحثہ گھر کے اندر، قرآنی ماحول، علمی گفتگو۔ جب قرآنی آیات سناتی اور قرآن کی تفسیر بتاتی کہ آج میرے بابا نے یہ درس دیا، امیر المومنین پوچھتے ہیں فاطمہ آپ کو کیسے پتہ چلا آج آپ کے بابا نے یہ درس دیا؟ کہا میرا بیٹا حسن آ کر مجھے سناتا ہے۔ کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میرے بیٹا حسن کس انداز میں آ کر سناتا ہے۔ دوسرے دن امیر المومنین گھر میں پہلے آئے، پردے میں ایک پردے کی اوٹ میں ہوئے، امام حسن مجتبیٰ گھر میں داخل ہو۔ خاتون جنت نے پوچھا، کہا بیٹا حسن سنا آج تیرے بابا نے درس کیا دیا ہے؟ جب امام حسن مجتبیٰ نے بتانا شروع کیا نا تو اس وقت زبان کے اندر لڑکھڑاہٹ آئی۔ تو اس وقت بی بی نے پوچھا، کہا بیٹا حسن پہلے بھی سناتا تھا، آج تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ کیوں ہے؟ اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے مسکرا کر کہا اماں جان آج لگتا یہ ہے کہ گھر میں میرا سید اور سردار بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تربیت ضروری ہے کہ جناب سیدہ کے کردار کو اپنایا جائے، فقط خواتین نہیں بلکہ مردوں کے لیے بہت بڑا کردار بیوی کے کردار میں۔ فرمایا کہ جناب سیدہ سب سے بڑی عابدہ تھی، عبادت گزار تھی۔ فرمایا اتنی عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی نا حتی یتورم قدماہا کہ بیوی کے دونوں قدموں میں ورم پڑ جاتے، اتنی عبادت گزار تھی۔ وقت کی طاغوتیت کے خلاف آواز بلند کرنے والی خاتون جنت ہے، ولایت کی دفاع کرنے والی خاتون جنت ہے، امامت کی محافظت کرنے والی خاتون جنت ہے، دین کی حفاظت کرنے والی خاتون جنت ہے، کہ جو ولایت و امامت کے مضبوطی کے لیے سپر بن کر کھڑی ہو گئی وہ خاتون جنت۔ بس عزادارو روایت کے جملے فرمایا کہ باقاعدہ آج بھی عربوں کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کبھی عربوں میں کوئی فوتگی ہو جائے نا، کوئی انتقال کر جائے تو اس گھر میں چولہا نہیں جلتا، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، بلکہ محلے والے پڑوس والے کھانا بنا کر تیار کر کے اہل خانہ کو پہنچاتے ہیں۔ سید الانبیاء کو گزرے ہوئے ابھی 3 دن پورے نہیں گزرے تھے کہ زہرا کے گھر سے دھواں بلند ہوا۔ مدینہ والوں نے تو کہا ہوگا کہ اہل بیت کے گھرانے کو آج کیا ہوا، آج زہرا کے گھر میں چولہا جل رہا ہے۔ میں کہوں گا مسلمانوں آؤ دیکھو تو صحیح، زہرا کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، زہرا کا دروازہ جلایا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو کبھی تاریخ میں ایسی بتاؤ نا ایسی خاتون کہ جو 18 برس کی ہو سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، 18 برس کی ہو عصا کے سہارے سے چلتی ہو، 18 برس کی ہو اور سیدھے ہاتھ سے تسبیح خدا نہیں کر سکتی۔ ہاں تیرے اور میرے نبی سید الانبیاء کی دختر فاطمہ الزہرا ہے جو 18 برس کی ہے نا، عصا کے سہارے سے چلتی ہے۔ عزادارو یہ وہ عمر ہے کہ جس میں ہر نوجوان دعا کرتا ہے پروردگار مجھے لمبی زندگی عطا کرنا، لیکن اس عمر میں خاتون جنت کیا دعا مانگ رہی ہے؟ فرماتی ہیں اللہم عجل لی وفاتی، میرے اللہ میری موت کو جلدی لے آؤ۔ جب بھی رات کے اندھیرے میں نا اپنے
اپنے بابا کی قبر پر پہنچتی نا تو اتنا روتی اتنا گریہ کرتی ایک جملہ کہتی اور روتے روتے کہتی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا میری اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر یہ مصیبتیں سفید دنوں پر آتی نا وہ سفید دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اجرکم علی اللہ. زیادہ بڑی محبت ہے بی بی کو پردے سے. ایک مرتبہ نابینا صاحبی ہیں سید الانبیاء آئے، کہا کہ بیٹی نابینا صاحبی ہے جو گھر میں آنا چاہتا ہے. بی بی نے کہا کہ بابا تھوڑا انتظار کیجئے میں پردہ کر لوں. بی بی سے جب یہ جملہ سنا نا تو اس وقت اظہار حق کے لیے سید الانبیاء نے کہا بیٹا وہ تو دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے. ازادار اس وقت بی بی نے کہا کہ بابا بے شک وہ نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں. ازادار کتنی محبت ہے پردے سے بی بی کو، لیکن یہی خاتون جنت بھرے بازار بھرے دربار میں کھڑی اپنا حق مانگتی رہی اور دشمن یہی کہتے رہے کہ فاطمہ تو جھوٹ بولتی ہے. اجرکم علی اللہ. اجرکم. ازادار نے آخری وقت ہے نا سید الانبیاء کا، آخری وقت گود پیغمبر، خود پیغمبر کا سر اقدس جناب خاتون جنت کی گود میں ہے اور غشی کے عالم میں ہے. خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عزاداروں جب آخری وقت ہے نا جناب خدیجہ الکبریٰ کا تو انہوں نے وصیت کی تھی، کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے. عزاداروں اس وقت سید الانبیاء کا سر اقدس جناب خاتون جنت کی گود میں ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جو سید الانبیاء کے رخسار پر گرے نا. جیسی رخسار پر گرے تو سید الانبیاء نے آنکھیں کھولی. جیسی آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو. کہا فاطمہ ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، میری زندگی میں تیرے آنکھوں میں آنسو. اس وقت بی بی نے کہا تھا کہ بابا کوئی شخص ہے جو بار بار دروازے پر دستک دیتا ہے، میرے روکنے پر بھی نہیں رک رہا. عزاداروں اس وقت سید الانبیاء نے کہا تھا کہ اے بیٹا فاطمہ تجھے پتا ہے آج تیرے دروازے پر کون کھڑا ہے؟ آج تیرے دروازے پر وہ کھڑا ہے جس نے آدم سے نہیں پوچھا، جس نے ابراہیم سے نہیں پوچھا، جس نے موسیٰ سے نہیں پوچھا. آج تیرے دروازے پر ملک الموت کھڑا ہے جو میری روح قبض کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت تیری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ رہا. عزاداروں میں کہوں گا اتنی عظیم ہستی خاتون جنت کہ جس کے دروازے پر سید الانبیاء آیت طہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے اور جس کے دروازے کی عظمت یہ ہے کہ ملک الموت رک جایا کرتا تھا، لیکن اسی دروازے پر کچھ لوگ آئے ہیں آگ اور لکڑیاں لے کر اور آ کر دھمکی دیتے ہیں فاطمہ علی کو باہر نکالو اور وگرنہ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور بی بی اسی انتظار میں اسی امید سے ایک جملہ کہتی ہے اے مسلمانوں پہچانو تو صحیح اور اس گھر کے اندر تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے اور تیرے نبی کے نواسے حسن اور حسین ہے. اور جواب میں کہتی ہے بھائی اگر ہے تو رہے. عزاداروں ایک لائن نے ایسا وار کیا ہے ایک مرتبہ کہ دروازے کو آگ لگائی. آیت العلامہ حسین بخشارہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لائن آگے بڑھا اور اس نے دروازے کو ٹھوکر ماری اور جلتا ہوا دروازہ پتھروں کی دیوار درمیان میں دختر نبی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب